अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बरतानवी शाही जोड़ा 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। शहजादा विलियम और केट मिडलटन का नूर खान एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से खैर मकदम। बच्चों की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को गुलदस्ते पेश। बरतानवी शाही जोड़े का दौरा पाकिस्तान तारीखी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का मुस्बत और पुरअमन चेहरा उभर कर सामने आएगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की रोशन दलील है। दौरे से पाक बरतानिया ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। शाही मेहमानों का रिवायती खैर मकदम। लाहौर और रावलपिंडी में रिक्शों पर खुसूसी नक्शो निगार। प्रिंस विलियम और केट मिडलटन का खुसूसी पोर्ट्रेट भी तैयार। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें आज होंगी। शिमाली इलाका जात और अहम तारीखी और तफरीही मकामात के दौरे भी शेड्यूल। बरतानवी शाही खानदान के लिए पाकिस्तान का खास मकाम। मलका एलिजाबेथ ने 1961 और 1997 में पाकिस्तान का दौरा किया। प्रिंस विलियम की वालिदा शहजादी डायना 3 बार पाकिस्तान आ चुकी। 2006 में प्रिंस विलियम के वालिद प्रिंस चार्ल्स भी अहलिया के हमरा पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान की सऊदी अरब और ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए सहूलतकारी। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा ईरान के बाद आज एक दिन के लिए सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ईरानी क़यादत से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वज़ीर आज़म का घर भी अगर रेगुलेशन में आता है तो मुबर्रा नहीं होगा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए चारों वज़राए आला का इजलास जुमे को तलब। मौलाना के मार्च को रोके या रोकने का फैसला सूबाई हुकूमतें करेंगी। वफाकी काबीना का फैसला। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मार्च के हवाले से जहां सूबे मदद मांगेंगे वहां हासिल है। माल बचाओ पार्टीज ने अपना एजेंडा मुस्तरदशुदा मौलाना को ठेके पर दे दिया है। इन तिलों में तेल नहीं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो का कराची से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के आगाज का ऐलान। कहा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी आवाम की आवाज बनूंगा। पीटीआई और सहूलतकारों को मिलकर घर भेजेंगे। कठपुतली और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला करना अच्छी तरह जानते हैं। आवाम का मजीद मौशी कत्लेआम बर्दाश्त नहीं। मौलाना के धरने में शिरकत पर नून लीग की सीनियर क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नून लीग आज़ादी मार्च का हिस्सा बने लेकिन धरने का नहीं। रहनुमाओं का शहबाज शरीफ को मशवरा। मियां जावेद लतीफ का कहना है कि नून लीग ने आज़ादी मार्च में शिरकत का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ समेत तमाम क़यादत शरीक होगी। मौलाना के आज़ादी मार्च से निमटने के लिए हुकूमती राबिते भी तेज। गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चौधरी बरादरान से मुलाकातें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि मौलाना और पीटीआई के धरने का मवाजना दुरुस्त नहीं। हमारा धरना करप्ट निज़ाम, जबकि मौलाना का धरना बदउन्वानों को बचाने के लिए है। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन का महंगाई के मारे अवाम को मजीद 6 माह 1 साल सब्र का मशवरा। कहा मानते हैं महंगाई है लेकिन सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। अपोजिशन मिलकर भी इमरान खान का कुछ नहीं कर सकती। अपोजिशन आराम से बैठ जाए, हमें अवाम ने मुंतखब किया है और हम 5 साल पूरे करेंगे।
گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکلنے کے امکانات مزید روشن، 40 میں سے 36 اہداف میں پیش رفت، رپورٹ فرانس میں ہونے والی FATF اجلاس میں پیش، شرکاء کا دہشت گردی اور کرپشن کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے سے متعلق فیصلہ 18 اکتوبر کو ہوگا۔ کراچی میں شہریوں کو ٹارگٹ بنا کر لوٹا جانے لگا، دستگیر کا علاقہ چوروں اور ڈکیتوں کے لیے جنت بن گیا، ایک ہی گھر میں 2 سال کے دوران تیسری ڈکیتی، ملزمان لاکھوں روپے نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار، رینجرز کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 15 ملزمان گرفتار۔ لاہور میں نابینا افراد مطالبات منوانے پھر سڑکوں پر نکل آئے، مال روڈ پر دھرنا، ڈپٹی کمشنر لاہور سے مذاکرات ناکام، مظاہرین کا ڈیلی ویجز ملازمین کی مستقلی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ڈینگی مچھر کے سامنے انتظامیہ بے بس، پنجاب میں مزید 131 افراد میں وائرس کی تصدیق، کراچی میں بھی مزید 164 افراد میں ڈینگی کے وائرس کی تصدیق، رواں سال سندھ بھر میں ڈینگی کے 5000 کیسز رپورٹ، خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے مزید 44 کیسز سامنے آ گئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتیں ڈاکٹرز کے سامنے بے بس، MTI ایکٹ کے خلاف ڈاکٹرز کی ہڑتال، سرکاری ہسپتالوں کی مسلسل بندش سے غریب مریض رول گئے، نشتر ہسپتال ملتان کے 73 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو شو کاز نوٹسز جاری، فیصل آباد میں ڈاکٹرز کی ہڑتال کے خلاف مریضوں کا احتجاج۔ روسی صدر پیوٹن کا سعودی عرب کا دورہ، شاہ سلمان سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ملکوں کے درمیان مزید $3 ارب کے معاہدے متوقع۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے۔ برطانوی شاہی جوڑا 4 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گیا۔ اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور برطانوی سفیر نے شاہی جوڑے کا استقبال کیا۔ ملکہ ایلزبتھ دوم، لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلز کے بعد پرنس چارلز اور لیڈی ڈیانا کے بیٹے شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ مڈلٹن بھی پاکستان کے دورے پر پہنچ گئے۔ شہزادہ ولیم اور کیٹ مڈلٹن کل اسلام آباد کے سرکاری اسکول کا دورہ کریں گے۔ شاہی جوڑے کی کل صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شاہی جوڑے کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ شاہی جوڑا پاکستان مونومنٹ کا بھی دورہ کرے گا، جبکہ شاہی مہمان اسی روز چیریٹی پروگرام میں بھی حصہ لے گا۔ برطانوی شہزادہ اور شہزادی 16 اکتوبر کو لاہور کا دورہ کریں گے اور میں شاہی جوڑے کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ شہر میں رکشوں کو سجا کر پاکستانی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے، جبکہ شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن کے لیے لاہور میں روایتی کھانوں کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ، بتایا کہ کابینہ نے اسلام آباد کے نئے ماسٹر پلان اور ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو کسی بھی قسم کے پلاٹ، مکان یا بلڈنگ کی خرید و فروخت کے لیے اتھارٹی میں رجسٹریشن کروانا لازمی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ سے متعلق معاون خصوصی نے کہا کہ آزادی مارچ کے حوالے سے حکمت عملی صوبائی حکومتوں پر چھوڑ دی ہے۔ دیکھیے نمائندہ خصوصی بہزاد سلیمی کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی نیوز کانفرنس۔ بولنگ کے کابینہ نے اسلام آباد کے نئے ماسٹر پلان اور ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ کیبنٹ نے جو ہے وہ اس ماسٹر پلان کی فل فور منظوری دی اور اس کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بیسڈ وہ اپنے آرکیٹیکٹ اور ایکسپرٹس اور پروفیشنلز ہائر کریں گے۔ آرڈیننس 2019 کے تحت ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے
جس کو ریگولیٹ بھی ہونا ہے اور فیسیلیٹیٹ بھی ہونا ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ کابینہ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ پر بھی غور کیا گیا۔ اس کے بارے میں حکمت عملی صوبائی حکومتوں پر چھوڑ دی گئی ہے۔ صوبائی حکومتیں فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی مدد طلب کریں گی تو آئینی اور قانونی پابندی ہے ہم پہ کہ ہم ان کو وہ مدد دیں۔ تو ابھی اس حوالے سے چونکہ کوئی ایسا واضح لائے عمل، کیونکہ ابھی تو شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان جو آپس میں خط و کتابت جو ہے وہ چل رہی ہے، تو پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ فردوس عاشق عوان نے مولانا فضل الرحمان کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا کہ مال بچاؤ پارٹیوں نے اپنا ایجنڈا مولانا فضل الرحمان کے ٹھیکے پر دے دیا ہے، انہیں عوام میں پذیرائی ہوتی تو اسمبلیوں سے باہر نہ ہوتے۔ کیمرامین جمیل کیانی کے ساتھ بہزاد سلیمی، اسلام آباد، اب تک۔